اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف اور ان کی سروسز رسول اللہ کی زندگی میں نے بالکل اینڈ میں ان کی خلافت کے ایک دو پوائنٹس کا ذکر کیا ضرور ہے، لیکن اس کی کسی ڈیٹیل میں نہیں گیا ہوں۔ حضرت عمر کی خلافت کے لیے اگر ویڈیو نہیں بنی ہے تو بن جائے گی، اس وقت اس میں آپ اس کو چیک کر لیجیے گا۔ یہ صرف رسول اللہ کی زندگی پہ ان کی سروسز جو ہیں، لائف اور سروسز تو ایک ہی ہیں، کیونکہ CAI والے لائف اور سروسز کو الگ الگ کرتے ہیں تو وہ کریں ہیں، لیکن یہ کہ لائف اور سروسز میں فرق کیا ہے۔ ان کی پوری لائف جو ہے وہ جب سے وہ مسلمان ہوئے تب سے لے کے آخری وقت تک اسلام کے لیے سروسز ہیں، تو ان دونوں میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال رسول اللہ کی زندگی کی حد تک کی ایک ٹاپک ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو یہ 10 بیسٹ کمپینینس ہیں، 10 مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام جن کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی گئی، تو یہ ٹاپک جو ہے یہ آپ کی فرسٹ اسلامک کمیونٹی کا پارٹ ہے، اور یہ پیپر 1 ہے اور کمپوننٹ نمبر 2 ہے، بلکہ 2 بھی نہیں ہے، یہ کمپوننٹ نمبر 4 ہے، اور اس کو بھی میں ہٹائی دوں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ اسلامک کمیونٹیز کا ٹاپک ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے ویسے کہنے کو تو کیمبرج کے لیے، مگر سچ بات تو یہ ہے کہ تمام بورڈز کے لیے حضرت عمر کی جو لائف اور سروسز ہیں وہ ایکولی امپورٹنٹ ہیں۔ یہ کویسچن ہر بورڈ میں آتے ہی ہے۔ میرا یوٹیوب ایڈریس جو ہے وہ سین اسلامیات ہے، ویڈیو کے کوئی اور نمبر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک ہی ویڈیو میں یہ ٹاپک کو کور کر سکوں۔ آپ کی عنایت ہوگی، سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو پوری طرح واچ کیجئے، اور کوئی پازیٹیو کمنٹس ہوں تو ان سے مجھے ضرور نوازیے۔ یہ 3 کویسچنز ہیں پاس پیپر کے حضرت عمر کے متعلق، یہ پہلے میں ذرا پڑھ دوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کے جواب پہ آتے ہیں۔ 10 مارک کا کویسچن ہے، جون 13 کا، رائٹ اباؤٹ دی لائفز آف عمر اینڈ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیورنگ دی لائف ٹائم آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر ہے کہ اس آنسر میں آپ سے حضرت عمر کی بات کریں گے۔ ان واٹ ویز ڈڈ دا کنورژن آف عمر ہیلپ دا ینگ مسلم کمیونٹی؟ یہ 4 مارک کا کویسچن ہے، بیسیکلی ان کی سروسز کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے ان کا جو کنورژن تھا وہ اسلام کے لیے ایک بڑی مضبوط سپورٹ ثابت ہوا۔ 4 مارک کا کویسچن ہے نومبر 09 کا۔ وائی واز عمر's conversion important for the early Muslim؟ 4 مارکس جون 13، یعنی اس 10 مارک کا جو بی پارٹ ہے وہ یہ کویسچن ہے۔ تو یہ کویسچن ایک ہی میننگ رکھتے ہیں کہ ان کا جو کنورژن تھا وہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہوا، تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کی سروس کا آپ ذکر کریں گے۔ چلیے جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر کا جو تعلق تھا وہ قریش کے ایک فیملی سے تھا، اگر میں غلط نہیں سمجھا تو ان کا تعلق بنو عدی عدی، ان کا تعلق بنو عدی کی فیملی سے تھا، اور تقریباً 12 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے۔ مکے کے جو بہت ہی پرومیننٹ، بہت عزت دار، بڑے زبردست قسم کے جو شخصیت مکے میں حضرت عمر کی تھی۔ ایک تو ان کی بات یہ تھی کہ چند لوگ تو لکھ پڑھ سکتے تھے، لیکن حضرت عمر جو تھے وہ لکھ بھی سکتے تھے، پڑھ بھی سکتے تھے، اور شاعری بھی کرتے تھے، اور بڑے زبردست واریر تھے، بڑے زبردست ریسلر تھے، اور بڑے یعنی تھے تو دبلے پتلے مگر بڑے ہی طاقتور، اور بڑے ہی ساتھ ساتھ بڑی پرومیننٹ ان کی پرسنالٹی، بڑی ڈیشنگ پرسنالٹی تھی، بہت ڈومینیٹنگ تھے، اور وہ مکے کی عظیم شخصیتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا حضرت عمر کا۔ اور اس کا ایک امپیکٹ بعد میں ہوا جس کا میں ذکر بعد میں کروں گا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ اپنی جو پریچنگ ہے اس کو آپ اوپن کیجئے،
اور سب لوگوں کو کھل کے پبلک میں پیغام دیجیے اسلام کا، اور آپ نے یہ کام شروع کیا تو مکے کے جو کافر تھے اور مکے کے جو سردار تھے خاص طور پہ، وہ ان کے دشمن ہو گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے اگینسٹ جو پرسیکیوشن شروع ہوا وہ ایک بدترین پرسیکیوشن تھا، جس کے متعلق آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس پرسیکیوشن میں عمر بھی شامل تھے، اور وہ بھی اسلام کے اتنے ہی دشمن تھے جتنے اور لوگ دشمن تھے۔ وہ بھی اپنے انفلوئنس کے لوگ تھے، ان کے غلام تھے، ان کی باندی تھیں، ان پہ بڑا ظلم کرتے تھے، اور وہ بالکل برداشت نہیں کرتے تھے اس بات کو کہ کوئی مسلمان ہو جائے۔ تو یہ سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی 3 سال تک یہ چلتا رہا، یہ اوپن پریچنگ کے بعد، ورنہ 6 سال آپ لگا لیجئے پہلی ریولیشن سے لے کے اور حضرت عمر کے کنورژن تک، یہ 6واں سال تھا پروفٹ ہوڈ کا، جس میں کہ ایک بڑا واقعہ ان کے کنورژن کا ہوا۔ یہ واقعہ سب بچوں کو یاد ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اس کوشچن کی ریکوائرمنٹ ہے میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا، بلکہ کچھ چیزیں جس میں نہیں لکھی وہ بھی میں کچھ ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں کہ ہوا یہ کہ ایک دفعہ جب کعبے میں مستقل ذکر ہوتا رہا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، تو وہ تنگ آ کے، اور تھے بڑے بولڈ اور بڑے ڈومینیٹنگ، تنگ آ کے کہنے لگے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آ رہا ہوں، آج میں ان کو زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس ارادے سے تلوار نکالی اور چلے رسول اللہ کے گھر کی طرف۔ لیکن ابھی نکلے تھے، کسی گلی میں ایک آدمی مل گیا، سمجھتے تھے کہ عمر صاحب کا موڈ جو ہے وہ کیا ہے، تو پوچھا کہ عمر بڑے ناراض جا رہے ہو، کہاں کے ارادے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہیں؟ تو کہا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس قصے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان صاحب نے کہا کہ ارے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے جا کے ان کو سنبھالو۔ تو یہ سننا تھا تو اور غصہ بڑھ گیا، اور رسول اللہ کی طرف جانے کے بجائے اپنی بہن، ان کا نام فاطمہ تھا، اور بہنوئی سعید، جو ان 10 اشرار مبشرہ میں یعنی 10 بیسٹ کمپینین میں حضرت سعید جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، ان کا ذکر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سیریز میں آئے گا۔ تو ان کے پاس پہنچ گئے، اور گھر پہ جب پہنچے تو اس زمانے میں کوئی وہ رواج تو تھا نہیں کہ دروازے ہوں اور دروازے لوگوں بند ہوں، وہ پردے باہر گھر کے باہر پڑے ہوتے تھے، اور ایک بڑا برا رواج یہ تھا کہ بغیر آواز دیے، بغیر نوک کیے، بغیر کسی نوٹس کے در سے گھر میں گھس جاتے تھے۔ تو یہ بھی ایک رواج تھا وہاں کا عجیب و غریب، جس کو بعد میں اسلام نے منع کیا۔ تو یہ جب وہاں پہ پہنچے تو اس وقت یہ حضرت سعید جو تھے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور بہن فاطمہ جو تھیں وہ گھر میں ہی تھیں، اور یہ جب داخل ہوئے تو تلاوت ہو رہی تھی، اور حضرت سعید نے تو قرآن مجید اس وقت رکھ دیا یا پڑھنا روک دیا، اور اب انتظار کرنے لگی کہ کیا ریئیکشن آتا ہے۔ تو کہا بہن سے کہ میں نے سنا ہے کہ تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو، تم نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اس پر بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا، اور خوب مارا، بہت زیادہ مارا، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ بہن کے ماتھے سے خون بہنے لگا، اتنا ان کو بیچاری کو وہ کیا۔ لیکن بہن تو عمر کی تھیں، کہنے لگی کہ عمر جو چاہو کر لو، جان سے مارنا ہے مار لو، بس جو دین قبول کر لیا اب اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں، جو دل چاہے کرو۔ تھک چکے تھے، بیٹھ گئے، کہنے لگے اچھا سعید مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم؟ تو پھر حضرت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہن نے کہا کہ پہلے یہ پاک کلام میں پہلے غسل کر کے آؤ، صاف ستھرے ہو کے آؤ، اس کے بعد کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال پھر حضرت سعید نے سورہ طٰہٰ کی چند آیات تھیں جو ان کو سنائیں۔ عرب تھے، لینگویج کو سمجھتے تھے،
اس کو اپریشیٹ کرنا جانتے تھے، اس کی نزاکتوں کو سمجھتے تھے، بس وہ آیات تھیں کہ دل میں اترتی چلی گئیں، اور اسی وقت ڈیسائیڈ کیا کہ بس میں ہوا مسلمان، اور میں سیدھا رسول اللہ کے پاس جو ہے وہ پہنچ کے کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اب اس میں ایک دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ واقعہ مکمل کر دوں۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے نکلے تو یہ جانتے تھے کہ مسلمان ایک مکان میں جمع ہوتے ہیں۔ وہ ذرا پہاڑی پہ اونچا بنا ہوا مکان تھا، زید بن ارقم نام تھا، تو بیت ارقم کہلاتا تھا، اگر میں غلط، میری نالج اس وقت نہیں ہے۔ تو وہاں پہ مسلمان خاموشی سے جمع ہو جاتے تھے، چپ چاپ اپنی نمازیں پڑھتے تھے، ڈرے سہمے ہوئے، اور عجیب ماحول تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پہ آ جاتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو یہ جب چلے اس مکان کی طرف چلے اور نیچے پہنچے، وہ اونچائی پہ تھا، پہاڑی پہ تھا، تو نیچے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ دیکھو عمر آ رہے ہیں، تو رسول اللہ بیٹھیے، میں ان سے نمٹتا ہوں۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ حمزہ ہٹ جاؤ، اگر یہ اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ویلکم، بسم اللہ، اور اگر یہ کسی برے ارادے سے آ رہے ہیں تو میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری تھی۔ اور جب جیسے ہی یہ اوپر آئے تو انہوں نے اپنی تلوار پھینک دی، کلمہ پڑھا، اور جو وہاں پہ مسلمان موجود تھے وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا جو نعرہ لگایا ہے تو وہ نیچے کعبے تک اس کی آواز پہنچی، اور کعبے پہ جو کافر بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھ گئے کہ آج کوئی بڑا واقعہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ، جب ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور ایک اللہ کے ماننے والے ہیں تو ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟ ہم اب سے نماز جو پڑھیں گے وہ کعبے کے صحن میں پڑھیں گے، چلیے۔ اور پھر جناب تمام مسلمانوں کو لے کے وہ کعبے کے صحن میں اعلان کیا کہ آج سے میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور پھر اس دن کے بعد اگر میں صحیح ہوں تو اس دن کے بعد سے کعبہ شریف میں کے صحن میں باقاعدہ طور پہ مسلمانوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ خیر، یہ تو تفصیلی بات تھی۔ when he decided to migrate to جی، جب وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں مائگریٹ کر رہا ہوں، 622 میں مدینہ جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائگریشن سے پہلے ہی آپ چلے گئے تھے، تو آپ نے اپنے ایک دو ساتھیوں کو لیا اور کعبے میں آئے اور کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں مائگریٹ کر کے، اگر کسی میں اتنی ہمت ہے کہ مجھے روک سکے تو آ جاؤ، میں فلاں جگہ پہ انتظار کر رہا ہوں۔ کوئی نہیں آیا، اور یہ اپنے انتظار کر کے اور چلے گئے مدینہ منورہ۔ حضرت عمر کی ایک بڑی عزت جو آپ کو ملی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فادر ان لا ہوئے، یعنی حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ، جن کے شوہر جو تھے وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے شادی کی، اور ہر بیٹل میں جو اسلام کے لیے لڑی گئی حضرت عمر نے بڑی بہادری کے ساتھ حصہ لیا۔ اور پھر ان کی بڑی آنر یہ بھی تھی کہ ٹریٹی آف حدیبیہ کے جو 1400 صحابی تھے، بڑی عزت صحابہ کرام کو ملی جو ٹریٹی آف حدیبیہ کے 1400 صحابہ کرام میں تھے، اور ہر معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کلوز ایڈوائزر تھے، اور ان کے مشورے بڑے زبردست ہوتے تھے۔ تبوک کا جو موقع تھا اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تھی کہ جتنا ڈونیشن دے سکتے ہو، ہم رومنس کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، تو جتنا ڈونیشن دے سکتے ہو دو۔ تو حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آ گئے تھے، حضرت صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، تو بڑے خوش تھے حضرت عمر کہ آج تو میں نے ابو بکر سے زیادہ کر لیا ہوگا، لیکن وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق تو سبھی کچھ لے کے آ گئے تھے۔ خیر، تو یہ رسول ان کے حضرت عمر کی جو شہادت ہوئی وہ 644 یعنی 45 آفٹر ہجرہ، یعنی ہجرت کے سال میں، جب آپ اسلامک امپائر کے دوسرے کیلف تھے۔ یہاں تک تو ان کی سمجھیں کہ بائیوگرافی آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر کچھ پوائنٹس میں نے ان کی سروسز کے، جو کہ یہ بھی سروسز تھیں جو میں نے بیان کی،
ان کو ایک عزت یہ حاصل ہوئی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق کی قبر مبارک ہے، اور وہ صدیق کے بعد حضرت عمر جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے انہوں نے اجازت لی، اور حضرت عائشہ نے اس بات کی اجازت دی، اور اس طرح سے جو حضرت عمر تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ساتھ دفن ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو یہ بہت بڑی عزت دی۔ ایک اور بڑی عزت یہ تھی کہ رسول پاک نے اپنی زندگی میں ہی جن 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی تھی ان میں حضرت عمر بھی تھے۔ اور ایک بہت بڑی آنر حضرت عمر کی یہ بھی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ عمر میں، یا حشام ہی نام تھا ابو جہل کا شاید، یا کچھ اور نام تھا، بہرحال تو ابو جہل کے لیے اور یا عمر کے لیے دعا کی کہ اللہ دونوں بڑے ڈومیننٹ پرسنالٹیز تھیں دونوں کی، دونوں بڑے دلیر بہادر تھے، تو ان میں سے کسی ایک کو مجھے دے دیجیے۔ اتنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب اسلام کی اسٹرینتھ کے لیے ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول فرمائی، اور حضرت عمر جو ہیں اس دعا کے بعد ہی بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اور جی یہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت عمر نے اپنا جو اسلام لانے کا جو اعلان تھا کھلے عام کیا، حالانکہ دشمنی ان کی بہت ہوئی لوگوں سے، اور کعبہ شریف کی نماز بھی ان کے ہی ہمت کی وجہ سے شروع ہوئی۔ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا ٹائٹل دیا، حضرت عمر فاروق، جو فاروق کا جو ٹائٹل ہے، تو فاروق کا مطلب فرق کرنے والا، وہ جو حق میں اور جھوٹ میں، سچائی میں اور جھوٹ میں فرق کرے اس کو فاروق۔ تو حضرت عمر کو فاروق کا جو ٹائٹل دیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ ہی واز اے ویری انٹیلیجنٹ مین، بہت زیادہ ذہین آدمی، اور جب آپ خلیفہ بنے تب آپ کی ذہانت کا صحیح اندازہ ہوا، کیسے کیسے فیصلے انہوں نے کیے ہیں اور کیسے کیسے فائدے انہوں نے اسلام کو پہنچائے۔ کئی معاملات میں حضرت عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اب چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی اس وقت تک اللہ کا حکم نہیں تھا، تو آپ خاموش ہو جاتے تھے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے وحی جو آتی تھی تو وہ حضرت عمر کی بات کی تائید کرتی تھی، ان کی بات کو سپورٹ کرتی تھی، اور کئی موقع پہ، بدر کے موقع پہ، کئی موقع تھے جن میں حضرت عمر کے جو فیصلے تھے، وہ فیصلے نہیں بلکہ ان کی جو تجویز تھی اس کو اللہ تعالی نے اپروو کیا، اور پھر جیسے سورہ نور میں پردے کے احکامات آئے ہیں تو حضرت عمر نے ہی کہا تھا کہ رسول اللہ آپ کی بیویاں بغیر پردے کے اگر ہوتی ہیں اور باہر بھی ہوتی ہیں تو اچھا نہیں لگتا، تو اگر کوئی ایسا ہو کہ یہ اپنے آپ کو تھوڑا کور کر لیا کریں تو پھر وہ سورہ نور کی آیات ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ کا بھی ایک واقعہ وہ کبھی بعد میں ذکر ہوا تو وہ بھی ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت عمر کی باتوں کو بہت دفعہ مانا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اپروول آئی، اور یہ ان کی شان تھی حضرت عمر کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو دیکھیے نبی کا ہونا کتنی بڑی عزت کی بات ہے، کتنی بڑی عزت اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اپائنٹمنٹ، اور حضرت عمر کے لیے کہا گیا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لیکن یہ فرمایا اگر ہوتا تو عمر ہوتے، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیل آف پروفٹس، یعنی آپ کی ختم نبوت جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ آپ اس کوٹ کو یاد کر لیجئے، اور سیل آف پروفٹس کے سلسلے میں اگر اس کی ضرورت پڑے تو آپ ضرور مینشن کر دیجیے گا۔ تو یہ بھی ان کی بڑی عزت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 10 سال تک آپ خلیفہ رہے، اور اس 10 سال میں جو آپ نے کانکیسٹ کی اور جس طرح سے نظام اسلام کا قائم کیا، اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، اور آج جو اسلام ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیجن، یہ حضرت عمر کی برکتوں کی اور ان کانکیسٹ کی وجہ سے ہے۔ ان کی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز اتنی اچھی تھیں کہ اگلے 800 سال تک
مسلمان انہی کی جو ریفارمز ہیں ان کو استعمال کرتے رہے اور اپنے ہاتھ چلاتے رہے۔ میں نے سنا ہے کہ یورپ میں کسی جگہ پہ ایک عمرس لا بھی ہے کہ وہ یعنی حضرت عمر کا بنایا ہوا کوئی قانون تھا جس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا، اس کا نام ہی عمرس لا ہے۔ اللہ عالم، میری اتنے علم میں نہیں ہے اس کی تفصیلات، لیکن میں نے سنا ہے کہ ایسا کوئی لا موجود ہے، عمرس لا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا۔ اللہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، سب کو بہت خوش رکھے۔ تھینک یو سو مچ۔